کوئی بھی اس واقعے پہ خوش نہیں ہو سکتا، لیکن اس واقعے کے رد عمل میں جو کچھ کیا گیا عمران خان کے ساتھ، اس کی پارٹی کے ساتھ، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت وجود میں آ گئی ہے، یہ تو اسی طرح ہے کہ میرا گھر، میرے بچے موجود ہیں، کوئی طاقت کے زور پہ آ کے انہیں باہر کھڑا کر دے اور جناب ان کا بوریا بستر بھی سردیوں میں باہر کر دے، اور آپ کہیں اب اندر تو لوگ آ کے بیٹھ گئے، اب تو یہ حقیقت ایسے تسلیم کر لیں۔ یہ ڈبہ فلم ایسے قرار دیتا چلا رہا ہوں پچھلے دن، مت چلائیے، میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا چلا رہا ہوں مت چلائیے، یہ ایک شو بھی نہیں چلے گی، تو آپ دیکھ لیجیے گا، چند ہفتوں کی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام چلنے کو نہیں، لوگ نہیں برداشت کریں گے۔ ابھی تو کراچی میں ہوا ہے، یہ چلتے چلتے پورے پاکستان میں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ خدا کرے کہ یہ سن رہے ہوں آپ کے عمران خان کو جنرل فیض حمید نے غلط کانوں میں زہر گولا جنرل آصف منیر کے خلاف۔ آصف منیر کوئی سازش نہیں کر رہے تھے۔ میں اس لیے عمران خان کے ساتھ آیا کہ میں زندگی کا ثبوت دوں، میں نے آپ کا قرض ادا کیا ہے، میں نے ان کا قرض ادا کیا ہے، میں نے کیا لینا دینا عمران خان سے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ، اور ہماری بات چیت چل رہی ہے جناب خواجہ آصف بٹ صاحب کے ساتھ۔ تو بٹ صاحب، ہماری پہلی نشست میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن کے بعد کی، اور ایک تنازع جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، کشیدگیاں ہیں، اور جو بھی ہوا سو ہوا، آگے بڑھنے کے راستے پہ ہم بات کر رہے تھے، کیا راستہ نکالا جائے کہ ہم آگے بڑھ جائیں اس کرائسس سے نکل کے۔ ابھی جو گورنمنٹ بنی ہے اس کی جو بھی اس وقت سٹیٹس ہے، آپ کے اس کے اوپر 100 اعتراضات اور الزامات اور ریزرویشنز ہوں، بٹ وی ہیو اے گورنمنٹ ان پلیس۔ آپ کا حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر لیں، اور آپ اسمبلی میں بھی اب موجود ہیں۔ واٹ از دا پولیٹیکل وے فارورڈ تھرو آل دس کرائسس؟ دیکھیے جناب، میاں اسلم اقبال جسے اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ وہاں آ نہ سکے، حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم عددی اکثریت رکھتے، تو کیا ضرورت تھی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کو انتخابات سے 20 دن پہلے یکے بعد دیگرے سزائیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کا رد عمل آیا کہ تاریخ میں اتنے ووٹ ڈالنے کے لیے کبھی لوگ گھروں سے نہیں نکلے جتنے 8 فروری کو نکلے، اور جب باکسز کھلے تو لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، اس میں موعظت کے اور نصیحت کے اور بہت سے اسباق۔ مثلا آپ کہتے رہے، میں کہتا ہوں کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو، میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ جب وہ سالانہ ایک وہ ہوتی ہے مجلس جمتی ہے، جب شہداء کی ماؤں کو، بیویوں کو، بچیوں کو بلوایا جاتا ہے، اور جب وہ راہ حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو، ہمارے دل نہیں کامتے، کلیجہ اچھل کے اٹک جاتا ہے، گلے میں اللہ گواہ ہے۔ صحیح بات۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی پاکستانی، وہ ہمارے بھائی بچے ہیں، وہ خالی بھائی بچے نہیں، ہمارے بکسن ہے، ہم آرام سے سوتے ہیں، اور وہ ماؤں کے بچے جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتے کرتے کوچ فرما جاتے ہیں، پیچھے چھوڑ جاتے۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی اس واقعے پہ خوش نہیں ہو سکتا، لیکن اس واقعے کے رد عمل میں جو کچھ کیا گیا عمران خان کے ساتھ، اس کی پارٹی کے ساتھ، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت وجود میں آ گئی ہے، یہ تو اسی طرح ہے کہ میرا گھر، میرے بچے موجود ہیں، کوئی طاقت کے زور پہ آ کے انہیں باہر کھڑا کر دے، اور جناب ان کا بوریا بستر بھی سردیوں میں باہر کر دے، اور آپ کہیں اب اندر تو لوگ آ کے بیٹھ گئے، اب تو یہ حقیقت ایسے تسلیم کر لیں، یہ تسلیم نہیں ہوگی جناب، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ڈبہ فلم ایسے قرار دیتا چلا رہا ہوں پچھلے دن، مت چلائیے، میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا چلا رہا ہوں مت چلائیے، یہ ایک شو بھی نہیں چلے گی، تو آپ دیکھ لیجیے گا، چند ہفتوں کی بات ہے، مہینوں، ہفتوں بعد آپ دیکھیے گا، کوئی امن نہیں ہوگا، کوئی امان نہیں ہوگا، کوئی سکون نہیں ہوگا۔ تو کیسے، جب سیاست نہیں چلے گی معیشت کیسے چلے گی؟ معیشت ویسے ہی اس کھائی میں گر چکی ہے کہ جہاں سے پوری قوم زور لگا کے بھی باہر نکالنا چاہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر موجود ہے، یعنی کہ آزادانہ طور پہ سیاست کر رہے ہیں، وہ کچھ ٹیمپریچر نیچے لانے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں ہے؟
کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آگے اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر کے مزید کرائسس کی طرف پالیٹکس جاری ہے. ہم نے کراچی میں آج اس کا مظاہرہ دیکھ بھی لیا ہے. مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ وہ لاٹھی چارج اور شیلنگ ویلنگ ہوئی وہاں پہ. اگر یہ مظاہرے یہی ہونا شروع ہو جائے چند ہفتوں میں اور آئندہ دنوں میں, تو یہاں پہ تو جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, آئی ایم ایف کا پیکیج اور پھر بجٹ اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے مصیبتوں کی, کہاں کس سرنگ میں گھس جائیں گے پھر؟ ایک بڑی سادہ سی بات میں نے آپ سے کہی ہے, یا تو میری زبان میں لکنت ہے یا میں آپ کو درست انداز میں تفہیم نہیں دے پا رہا, شاید میرا قصور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام چلنے کو نہیں, لوگ نہیں برداشت کریں گے. ابھی تو کراچی میں ہوا ہے, یہ چلتے چلتے پورے پاکستان میں ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ پھر میں اشارتاً بتا دیتا ہوں یہ ٹیمپریچر نیچے کیسے لے کے آئیں. جی ٹیمپریچر نیچے اس طرح لے کر آئیں کہ عمران خان سے بات کریں, ذاتی اناؤں کے بت توڑ دیں. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو جیل میں ہے, وہ تو جیل سے جا کر کسی کو نہیں کہہ سکتا دروازہ کھٹکھٹا کے کہ جناب میں آپ سے بات کرنی چاہوں. اس سے بات کرے بیٹھ کے. میرا خیال ہے عمران خان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی نہیں ہوئی, غلطی ہوئی ہے, غلطی نہیں غلطیاں ہوئی ہیں. اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. میجر غلطی کیا تھی صاحب کی؟ مین غلطی کیا ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ فوج نے چند جرنیلوں نے یا کچھ بریگیڈیئرز نے اگر کوئی حدود سے تجاوز کی بھی تھی تو فوج کو خطف تقدیر نہیں بنانا چاہیے. پروفیشنل کوڈز کو I don't know. جی مثلاً وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش کی. ان میں وہ 2 نام بھی لیتے رہے ہیں بگاڑ کے, میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہتا. چلیے نام لینے کی ہمیں کسی کو کہتے رہے یہ جعفر میاں, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ نیم کالنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے واحد جو یعنی کہ وہ پرسنل لیول پہ پھر رنجشیں بڑھ گئی تھیں. میں تو سادگی کی وجہ سے وہ وہاں تک کین وی سے کہ خان صاحب کا فوج سے پرابلم نہیں تھا, وہ ان کی لیڈرشپ سے پرابلم ہو گیا تھا آن اے پرسنل لیول. ایک آپ کو راز بتاتا جاؤں. جی پلیز, if it is safe to tell. خدا کرے کہ یہ سن رہے ہوں آپ کے جی ایچ کو میں لوگ. عمران خان کو جنرل فیض حمید نے غلط کانوں میں زہر گولا جنرل آصم منیر کے خلاف. آصم منیر کوئی سازش نہیں کر رہے تھے, نہ وہ سازشی آدمی ہے, ریئلی اس کے قریبی دوست میرے دوست. That's what we know about him, yes. نہیں میں بتاتا ہوں, ان کے قریبی دوست میرے دوست ہیں. سمپل پروفیشنل سادہ سمپل اور شریف آدمی. اچھا نہ ایسی کوئی وہ جنہوں پنجابی میں کہتے ہیں لچ کچھ, اس میں کوئی نہیں. اچھا جنرل فیض حمید نے کان بھر بھر کے عمران خان کے اسے راستے سے انہیں ہٹانے کے لیے وہ جو ہماری بات تھی شروع میں کہ he was ill advised. Yes, that's true. Yes, to some extent. یہ نہیں کہ کلی طور پہ وہ کانوں کا کچا ہے, کسی جگہ وہ کانوں کا کچا ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. ill advised because آپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں پہ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے نا. آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں آپ کو ان پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. کیسے جو میرے قریب ہو گیا, جس نے میرے ساتھ ہمدردی, not necessarily کہ وہ آپ کے مطلب اپوائنٹڈ ایڈوائزرز ہوں, پیپل who are close to you, جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ غلطی ہوئی. اب now how do we know کہ اگر انہیں نصیب دوبارہ لے آتے ہیں وزیر اعظم کی کرسی پہ یا پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک مختلف عمران خان ہوں گے, وہ پہلے جیسے نہیں ہوں گے. اللہ کبھی بھی نہ یہ کرے. ایک تصور ہے دوزخ کا. آپ یقین جانیں, کیونکہ عذاب جو ہے نا, جسمانی عذاب جو کوئی عذاب نہیں, اصل عذاب روحانی اور ذہنی عذاب ہے. کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو یہ اگر موقع دیا جائے کہ بھائی اب معاملہ ٹھنڈا کرائیں آ کے اور چلیے کوئی رستہ نکالیں. بالکل
بالکل وہ کیا راستہ ہو؟ میں اسے وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی اگلے 2-4 مہینوں میں اللہ مجھے یہ موقع بھی عطا کرتے ہیں. ہماری بڑی آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ آپ کو ایسا موقع ملے اور آپ کوئی کنسٹرکٹیو رول اس طرح سے پلے کر لیں کہ یہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اور اتنا جو کشیدگی اور تنازع کا ماحول ہے، اس کی وجہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ دوست، میری 1 to 1 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 2-3 ملاقاتوں میں آپ یقین جانیں کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، 2 ہی ملاقاتوں میں دل دے دیا. نہیں اتنا گڈ لسنر میں نے نہیں دیکھا. نہیں میں نے کوئی دل ول نہیں دیا، میں صاف انکار کر کے آج میں آپ کو جوائن نہیں کر سکتا. نہیں تو آپ تو ان کا کیس لڑ رہے ہیں تو وہ جی آپ لڑ رہا ہوں نا. جب دیکھا کہ بلا وجہ ریاست چڑھ دوڑی ہے اس پہ، میں تو پھر آیا ہوں کہ سارے معاشرے کو مردہ مت سمجھو، یہ قبرستان نہیں ہے، یہ زندہ لوگ. خان صاحب کے ارد گرد جو اس وقت لوگ ہیں جو سارے، آپ نے ایک جملہ سنے نہیں ہے جی، یا جان کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جملہ نہ کوئی سنے؟ نہیں آپ میں اس لیے عمران خان کے ساتھ آیا کہ میں زندگی کا ثبوت دوں. میں نے آپ کا قرض ادا کیا ہے، میں نے ان کا قرض ادا کیا ہے. میں نے کیا لینا دینا عمران خان سے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ اتنا کنونسڈ ہیں. جی لاسٹ تھنگ، اس وقت جو خان صاحب کے ارد گرد لوگ موجود ہیں بنا نام لیے، ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں دور چلے جانے چاہیے؟ کتنے % لوگ؟ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ نہیں آپ جانتے ہیں نا، اور آپ بیکاز وہ جیسے کہتے ہیں یو ہینگ آؤٹ ود دیم سو یو نو دیم. میں گزارش کروں گا کہ میں کسی کے بارے میں کیوں نہیں، کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہم نے کوئی نام نہیں چاہتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کتنے % لوگ دور ہو جانے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اتنی جلدی اچھا وقت نہیں آنے والا عمران خان صاحب میں، اتنی جلدی نہیں. جو مجھے آثار دکھائی دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ تو چلے، ہم تو ذرا حسن ظن رکھتے ہیں نا جی. ہاں حسن ظن رکھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ خان چلے اب جہاں پہ بھی وہ ابھی وہ جیل میں ہیں، جیل سے باہر آ جاتے ہیں. اس وقت جو ایگزسٹنگ جو پارٹی میں لوگ ہیں، ان کے جو کلوز سرکل کے مانے جا رہے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ دور؟ نا تجربہ کار ہے سارے. نہیں میں یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس میں سے کتنے لوگ دور ہو جانے چاہیے. اچھا میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ دور ہو جائے؟ نا تجربہ کار ہے، اللہ انہیں تجربہ کاری عطا فرما دے. چلیے ٹھیک ہے. دور کیوں میں کہوں کہ دور ہو جانے چاہیے؟ یا دیکھیں پہلے والے وہ جو چلے گئے نا، پھر پہلے جو دور ہوئے انہوں نے 31 لوگوں نے اپنی پارٹی بنا لی. نہیں تو کیا لے لیا ماں سوائے وہ کہا تھا منہ کالا کرنے کا. کیا کیا؟ توبہ طائب ہو کے گھروں کو واپس چلے گئے. میں جانتا ہوں ان سب کو کچھ بھی نہیں. چلیں سر، آپ کا خواجہ آصف صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میری سوری تلخ باتیں تو نہیں ہیں، نہیں سچ بھی نہیں ہے، لیکن سچ جو ہے وہ تلخ بھی سنا ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے. چلے نہیں، اس وقت ضرورت تو یہ ہے کہ حکمت سے کام لے کے اور چیزوں کو آگے بڑھا لیا. میں ایگری کرتا ہوں. یہ 30 دفعہ آپ نے کہا اور 3 دفعہ میں انسسٹ کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، اور میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ حکمت سے کام لے کے معاملات کو آگے بڑھا لیا جائے. اور یہ جو مشکلات ہیں، کیونکہ جو ہم اپنے ارد گرد اس وقت ماحول دیکھ رہے ہیں، صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کے حالات ہیں، 40,000 تنخواہ والے کو 42,000 کا بل کیسے دے گا وہ، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.